حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل ہمارے لیے ہیں۔ جو بندہ نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑتا ہے اور اس کے اوپر چلتا نہیں، عمل نہیں کرتا، غیروں کو آئیڈیل بنا کے غیروں کے جو ہے وہ طریقے کے اوپر چلتا ہے، تو مجدد صاحب پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت شیخ ہم سنندی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں فرمایا، انجانے میں بیت الخلاء میں داخل ہوا دائیں پاؤں کے ساتھ۔ حکم کیا ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہو تو پہلے بایاں پاؤں رکھو، دعا پڑھو، اس کے بعد بیت الخلاء میں جو ہے وہ واش روم میں داخل ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں انجانے میں نے پاؤں داخل کر دیا، تو کہتے ہیں 40 دن تک میرے اوپر جو فیوض و برکات اور جو روحانیت اللہ کی طرف سے آتی تھی وہ رک گئی۔ صرف ایک قدم نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف اٹھا، وہ بھی انجانے میں، تو فرمایا کہ 40 دن تک کہتے ہیں کہ میرے اوپر وہ سارا سلسلہ فیوض و برکات کا رک گیا۔ میں نے بڑی غور و فکر کی کہ مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہو گئی ہے۔ کہتے جب بڑا غور و فکر کیا، یاد کیا، تو مجھے یاد آیا، شیخ احمد سرندی تو نے جو ہے وہ حضور کی سنت کے خلاف قدم بیت الخلاء میں دایاں پہلے داخل کر دیا، تو حضور کی سنت کے خلاف چلا، اس لیے تیرے سارے فیوض و برکات رک گئے۔ میں نے کہا جی مجدد اتنی بڑی ہستی ہو، اتنے بڑے لیول کا جو ہے وہ مجدد ہو، اتنا بڑا ولی کامل ہو، صرف وہ دایاں پاؤں حضور کی سنت کے خلاف انجانے میں اٹھا کے داخل ہو، سارا کچھ پیچھے ہٹ جائے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ بندہ رسول اللہ کی ساری سنتوں کو چھوڑ دے، وہ کیسے محفوظ رہے گا؟ اس کے اوپر فیوض و برکات فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے توبہ کی اور میں نے اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگی کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، آپ کی سنت کے خلاف قدم اٹھ گیا۔ آج دیکھو اے پورا اتو لے کے تھلے تک پورے مسلمان دیکھو، ہر بندہ اپنا موبائل دیکھے، کیا آج ہمارا اٹھک بیٹھ کھانا پینا جو ہمارے رسم رواج ہیں وہ حضور کی سنت کے مطابق ہے؟ آئیڈیل آج ہم نے غیروں کو سمجھ لیا، اور جب سے ہم نے غیروں کو آئیڈیل بنایا پھر نقصان کیا ہوا کہ ہر تھان تے مسلمان لتر پہ رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان یہ جو ہے یہ دلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ یہ دین سے ہٹ گیا ہے۔ آج دین کی طرف آئیں، حضور کی سنتوں کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔